الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات فخر کائنات مالک دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کی پاک بلند عظیم بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ میرے نبی کے غلاموں، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پچھلے 2 سے 3 جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ کے سامنے اللہ کے ولیوں کی صفات، ان کی نشانیاں اور ان کے مقام کو بیان کیا ہے، اور آج کا دن بھی جو میرا موضوع ہے وہ ہے ولی کی پہچان۔ لوگ اللہ کے اولیاء کے بارے میں، اللہ کے ولی کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اعتراضات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج صرف میں نے قرآن اور حدیث سے آپ لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ جو لوگ اللہ کا قرآن پڑھ کر، آیت کو پڑھ کر اس کا معنی اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے معنی اور مفہوم کو اللہ کے ولیوں کے میں داخل کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، تو میں نے اس چیز کی وضاحت کرنی ہے۔ دعا ہے مالک جہاں سے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کے غلاموں، خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، خالق کائنات مالک دو جہاں مالک لم یزل ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے الذین آمنوا، ان لوگوں کا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ قرآن کی آیت آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب جس بندے کا رب ولی ہو، جس بندے کا رب مددگار ہو، جس بندے کا رب دوست ہو، کیونکہ ولی کے معنی میں نے بیان کیے ہیں، 18 معنی بیان کیے ہیں یہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے۔ ولی کا معنی نگہبان، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی اقرب، یہ معنی بیان کیے تھے میں نے۔ تو جس بندے کا رب مددگار ہو، جس بندے کا رب دوست ہو، جس بندے کا رب محبوب ہو، تو اس کو شان کیا ملتی ہے، اس کو مقام کیا ملتا ہے۔ اسی آیت کے اندر رب قدیر فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جس بندے کا رب ولی بن جاتا ہے تو رب قدیر اسے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف داخل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے۔
ایمان والے، اللہ کے نیک بندے، متقی پرہیزگار کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی تو ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں عبادت کر کے۔ اب قرآن کی اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ آئیے ذرا حدیث کا بھی سہارا لیتے ہیں کہ رب کے جو محبوب ہیں، جو ہمارے اور آپ کے محبوب ہیں، ہمارے اور آپ کے جو نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں، وہ کن کے ولی ہیں؟ آئیے حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک، آپ بچپن میں یتیم ہو گئے، آپ کی جو والدہ ماشطہ تھی نا، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئی اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انس آج یتیم ہو گیا ہے تو اس کا وارث کون ہے، اس کا ولی کون ہے؟ تو میرے حضور نے سیدنا انس بن مالک کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ۔ اے میری بہن، اپنے آنسوؤں کو پوچھ لے کہ اس انس کا دنیا اور آخرت میں محمد وارث ہوں، میں محمد ولی ہوں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ رب بھی فرما رہا ہے کہ میں ولی ہوں، رب کے محبوب بھی فرما رہے ہیں کہ میں ولی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ رب فرما رہا ہے کہ میں بھی ولی ہوں، رب کے محبوب بھی فرما رہے ہیں میں ولی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب قدیر ہم گناہگاروں کو یہ بتلا رہا ہے کہ میرے جو یار ہیں، میرے جو ولی ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے بارے میں کبھی غلط بات نہ کرنا، ان کے بارے میں کبھی غلط مت سوچنا، کیونکہ ان کا میں بھی ولی ہوں اور میرا یار بھی ولی ہے۔ کتنے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، کتنے آسان لفظوں میں کہ میں بھی ولی، میرا یار بھی ولی۔ کن کا؟ جو نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اللہ کے ولی لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں رب بھی ولی ہے اور ان کا یار بھی ولی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، اللہ نے اپنے ولیوں کی بڑی شان بیان کی ہے، اور یہ ولی کس طرح بنتے ہیں اس چیز کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ اب جو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو رب قدیر اس کو کتنی شان عطا فرماتا ہے، کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی چند آیت کریمہ سے آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ جو بندے اللہ کے نیک ہوتے ہیں، متقی عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو رب قدیر نے ان کی شانوں کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ پہلی آیت رب نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار میرے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ آج جو جعلی پیر ہیں انہیں خوف ہوتا ہے، کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ کہ ہمارا مرید ہم سے دور نہ ہو جائے، کوئی ہمارا جو آستانے میں پیسے لاتے ہیں وہ ختم نہ ہو جائے، اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، رب فرما رہا ہے لا خوفن، لا خوفن تفسیر سے اگر اس کی وضاحت کریں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ان کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور آخرت کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے ولی کی پہچان۔ دوسری آیت کریمہ، اولئک هم الوارثون، آسان لفظوں میں رب فرما رہا ہے اولئک هم الوارثون، یہی جو لوگ ہیں یہ وارث ہیں۔ اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو نے بتایا کہ یہ لوگ وارث ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کے وارث ہوں گے، اور کس چیز کے وارث ہوں گے؟ رب نے فرما دیا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جن کو میں وارث بنا رہا ہوں نا، پتہ ہے کس چیز کا وارث بنا رہا ہوں؟ رب فرما رہا ہے فردوس۔ فردوس کیا ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں یار، ہمارے والدین میں سے یا اعز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے یا اہل محلہ میں سے کوئی چلا جاتا ہے
تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ فردوس جنت کا نام ہے، سب سے اونچا درجہ فردوس ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ جو میرے ولی ہیں، میرے جو نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، یہ تو فردوس کے وارث ہیں، میں نے ان کو فردوس کا وارث بنا دیا ہے۔ اور لوگ ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ ان کے لیے ہم نے جنت الفردوس بنائی ہوئی ہے۔ قرآن سے وضاحت کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی کتنی شان ہے۔ اپنے ایمانوں کو تازہ کرو، جو ایرا غیرہ آ کے بتائیں کہ جی اللہ کے ولی کون ہو سکتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، رب کا قرآن ان کو بتلانا کہ رب نے قرآن میں اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے، جس کی شان رب ہو کے بیان کر رہا ہے، کہ ہم ان کے پاس نہ جائیں۔ قیامت کے دن بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ ہمارے پاس ہونا چاہیے نا، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے نا نجات کے لیے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، بدکار ہیں۔ آج ہم کسی جاب پہ لگنا ہو، کوئی تگڑی سفارش ہو، ہم وہ سفارش بیان کریں تو جاب پہ ڈر لگ جاتے ہیں ہم، تو قیامت کے دن سفارش کام آئے گی نا، کوئی وسیلہ کام آئے گا۔ اگر ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہی سفارش ہمارے کام آئے گی نا۔ جب ہم ان کے بارے میں غلط کہتے رہیں، برے الفاظ بیان کرتے رہیں، تو کون سی سفارش ہمارے کام آئے گی؟ آگے سنیں قرآن کی آیت، تلک جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ رب فرما رہا ہے کہ جو میرے نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے نورث، ہم نے جنت الفردوس ان کی وراثت میں لکھ دی ہے، ان کا وارث بنا دیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک سے چند ایک آیت کریمہ سے میں نے آپ کو سامنے وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ولی کی کتنی شان ہے اور رب قدیر نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ آئیے، جو مہینہ یہ چل رہا ہے یہ ویسے ہی اللہ کے ولیوں کا مہینہ ہے۔ بڑے اولیاء کرام کے اس مبارک اس مہینے میں آتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑے ولی، اللہ کے بہت بڑے ولی، کہ جن کے دربار میں علامہ اقبال نے بھی حاضری دی، جن کے دربار میں بابا فرید شکرگند نے بھی حاضری دی، جن کے دربار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی حاضری دی۔ وہ کون ہے؟ جن کے شہر میں ہم رہتے ہیں، جن کے شہر میں بیٹھ کر ہم ان کا ذکر کرنے لگے ہیں، وہ کون ہے؟ لاہور کی پہچان، لاہور کی شان، داتا حضور، یہاں پر بیٹھ کر ان کا ذکر کر کے ان کے دربار کی حاضری کر کے آتے ہیں۔ داتا علی حجویری، ان کا نام تھا علی ابن عثمان، علی ابن عثمان، عثمان کے بیٹے علی، علی آپ کا نام تھا، اور آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، حسینی والدہ کی طرف سے اور حسنی والد کی طرف سے۔ اور آپ کے اساتذہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ابو الحسن فضلی ختلی، یہ آپ کے استاد محترم کا نام تھا۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے علی حجویری کو داتا علی حجویری بنا دیا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے داتا حضور کو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ کے استاد کرام، آپ نے اپنے شاگرد خاص کو کہا، داتا علی حجویری کو کہا کہ جاؤ نا ذرا لاہور میں جاؤ، لاہور والوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی ہے جو وہاں پر درس و تدریس کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ کون؟ لاہور میں پہلے کون تھے؟ اللہ کے ولی۔ یار یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم لاہور والے ہیں، ہم لاہوری ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میرا حسین زنجانی، ان کے پاس ہی دربار ہے آپ کا۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک بھائی ہے وہاں پر درس و تدریس کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، تو میری وہاں پہ کیا ضرورت ہے؟
تو استاد فرماتے ہیں کہ بیٹا جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں اس نظر سے تو نہیں دیکھ رہا۔ اب کیا نظر تھی ان کی؟ داتا حضور جب لاہور میں آتے ہیں سامنے سے جنازہ آ رہا ہوتا ہے، داتا حضور دیکھتے ہیں کہ جنازہ آ رہا ہے، جب جنازہ پاس پہنچتا ہے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں ذرا بتلائے تو صحیح یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگ بتلاتے ہیں یہ میرا حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ کیوں؟ استاد نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ ان کا وقت آ گیا ہے، تبھی داتا حضور کو وہاں پہ بھیج دیا۔ آپ ان کی قبر مبارک پہ بیٹھتے ہیں، دست و تدریس کرتے ہیں، لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، اسلام کی دعوت کرتے ہیں۔ مختصراً بیان کروں گا، میرا آج کا جو موضوع ہے نا، اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں صرف ان کا جواب دینا ہے، اور جو وہ قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ کر لوگوں کو دوسری راہ کی طرف لے کے جاتے ہیں نا، ان کو بتلانا ہے کہ راستہ یہ نہیں ہے، اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے بلکہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، ان کو واپس اس طرف لے کے آنا ہے۔ اچھا، بڑے لوگوں کو مسلمان کیا، بڑے لوگوں کو مسلمان کیا، صرف ایک کرامت ان کی بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ قرآن و حدیث سے وضاحت کروں گا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے وہ دودھ والا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، راجو جوگی والا بھی واقعہ سنا ہوگا، گورنر کو مسلمان کیا وہ واقعہ بھی سنا ہوگا۔ ایک اور سنے، بہت بڑی کرامت ہے ان کی۔ ایک مرتبہ نا آپ اپنے حجرہ مبارک کے باہر کیف کی حالت میں مسرور ہوئے ہیں، لو چل رہی ہے اللہ سے، ایک بارات آتی ہے، وہ بارات ہوتی ہے ہندوؤں کی، وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں جی میں راستہ بھٹک گیا ہوں، ہم نے فلاں جگہ میں جانا تھا، راستہ بھٹک گئے ہیں، یہاں پہ آ گئے ہیں، ہمیں راستہ سمجھا دیں، ہمیں راستہ بتلا دیں۔ اب آپ جو ہے کیف کی حالت میں تھے، آپ نے کہا اچھا راستہ بھٹک گئے ہیں، مجھے ایک بات تو بتاؤ، راستہ بتلا دوں یا راستہ دکھلا دوں؟ سننا میرے جملے، راستہ بتلا دوں یا راستہ دکھلا دوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ راستہ ہمیں بتلائیں گے ہو سکتا ہے آگے جا کے ہم پھر بھٹک جائیں، ہم پہنچ نہ پائیں، ایسا کریں ہمیں آپ راستہ دکھلا دیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا راستہ دکھلا دوں؟ پوری بارات کو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ سب لوگ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ سنیں ان کی کرامت، اللہ کے ولی کی شان سنیں۔ جب سب برات والے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو داتا حضور کیف کی حالت میں ان تمام برات والوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کروا دیتے ہیں۔ اب جو جن لوگوں کی آنکھیں بند تھی خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ لوگ آنکھیں کھولتے جا رہے ہیں اور مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ پوری برات کو آپ نے مسلمان کیا، کتنی بڑی آپ کی کرامت ہے۔ اور یہ جو کرامت ہے، یہ جو شان ہے، یہ ایسے نہیں مل جاتی۔ کیسے ملتی ہے؟ کہ اپنی پوری زندگی کو رب کے راستے میں قربان کرنا ہے، دنیا کی فکر نہیں کرنی بلکہ آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ سے لو لگانی ہے۔ جب اللہ سے لو لگ جاتی ہے پھر یہ شان ملتی ہے کہ پوری کی پوری برات جو ہے مسلمان ہو جاتی ہے۔ آپ بہت بڑی ہستی ہیں، ہمارے تو پاس ہیں، ہم قدر نہیں کرتے، ہم جاتے نہیں ہیں، ہفتے بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، سال نہیں جاتے ہم، لیکن ان کی بارگاہ میں جاؤ تو جا کے وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھو، بتلاؤ تو صحیح کون سے شہر سے آئے ہو؟ بڑے بڑے دور سے لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر کیوں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہاں پر جا کر؟ میرے نبی کے غلاموں، حضرت بابا فرید شکر گنج، ان کا مزار کہاں پہ ہے؟ پاک پتن شریف، ماشاءاللہ وہاں پر دربار ہے، لیکن میرے داتا حضور کی بارگاہ میں وہ بار بار حاضری دینے آتے تھے۔ کتنی بڑی وہ ہستی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی ہستی ہے، لیکن میرے داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ 40 دن چلہ کاٹا، آپ کے دربار کے سامنے ایک چلہ گاہ بھی بنا ہوا ہے جہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن چلہ کاٹا،
اور چلہ کاٹنے کے بعد داتا حضور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، جو آج کل ہماری زبانوں بھی وہ شعر ہے، اور داتا حضور کے مزار کے اوپر بھی وہ شعر لکھا ہوا ہے۔ وہ کون سا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں، جو ناقص بندے ہیں ان کے تو پیر ہیں ہی ہیں، لیکن جو کامل بندے ہیں ان کے بھی آپ رہنما ہیں۔ کتنی بڑی ہستی ہے یار۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتے ہیں کہ آپ بھی بار بار یہاں پہ حاضری دینے کے آیا کرتے تھے، بار بار حاضری دیا کرتے تھے، اور داتا حضور کے مزار کے اوپر علامہ اقبال کا شعر بھی لکھا ہوا ہے، سید حجویری مخدوم امم، کہ تمام امت کے اے داتا حجویری آپ خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہے یار، ان کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ جو کام وہاں پر غلط ہوتا ہے اس سے ہم نے لوگوں کو منع کرنا ہے، صحیح سے نہیں روکنا، غلط سے روکنا ہے۔ وہ غلط کام ہے کیا؟ لوگ ان کے سامنے جا کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ اللہ کی ذات کو، کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے آپ۔ غلط کام یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرے درباروں کے اندر جو غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اس چیز سے ہم نے روکنا ہے۔ نامحرم مرد کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس چیز سے ہم نے روکنا ہے۔ وہاں پر جو دربار کے باہر جو چرسی بنگی جواری ہیں وہاں پہ بیٹھ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کام سے روکنا ہے، دربار میں جانے سے نہیں روکنا۔ اب سنیں قرآن پاک کی آیت کہ جس کو لوگ سنا کر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہیں، اصل میں وہ آیت کس لیے نازل ہوئی ہے وہ نہیں بتلاتے۔ رب کا قرآن اٹھاتے ہیں، رب قدیر اپنی لاریب کتاب کے انصاف فرماتے ہیں، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ اب قرآن پاک کے اندر دو لفظ ہے، ایک من دون اللہ، ایک اولیاء اللہ۔ من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اولیاء اللہ اللہ کے ولی۔ دونوں میں فرق کیا ہے قرآن پاک کی آیت سے ہی سمجھاؤں گا۔ اب یہاں پر جو آیت پڑھی اس پہ آیا من دون اللہ، یہاں پر خالق کائنات شاہ فرماتا ہے کیا تم ایسے بندوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں۔ اب یہاں پر وہ لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ ترجمہ سننا توجہ کے ساتھ، یہ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار تم وہاں پر جا کر عبادت کرتے ہو، وہ تو من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، تم وہاں جا کے عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے اللہ کے ولی کو درباروں میں جانا نہیں چاہیے۔ تفسیر روح البیان، اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ من دون اللہ سے مراد جو لی گئی ہے وہ بت لیے گئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی، جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کو وہ اللہ کے ولی میں فٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت کل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ تم اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ تفسیر روح نہ اٹھا لیں۔ اب لوگ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اب قرآن پاک کو بھی سمجھنا ہو تو تفسیر پڑھنی پڑتی ہے۔ جب انسان قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے تو سارے جو ازالے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ساری شکایتیں ہیں جو ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے کیا، یہ آیت کریمہ کس لیے نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں پر بھی اس سے مراد نصارہ ہیں جو پتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عیسائی جو ہیں کس کو خدا مانتے ہیں؟ خدا کا بیٹا کس کو مانتے ہیں؟ جس کی عبادت کرتے ہیں کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے نازل ہوئی ہے اور فٹ کرتے ہیں اللہ کے ولی کے لیے۔ من دون اللہ سے مراد کیا لیتے ہیں وہ؟ اللہ کے ولی۔ دیکھو قرآن میں آیا ہے تو کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ اب میں وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ کی ولی کی شان کیا ہے، اولیاء اللہ ہے کون۔ آئے قرآن کی آیت، رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ رب قدیر شاہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔
رب فرما رہا ہے اے ایمان والو مومنوں کے علاوہ کسی کو بھی دوست نہ بناؤ۔ اولیاء اس سے مراد کیا ہے؟ دوست۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دوست۔ مومنوں کی دوستی کے علاوہ کسی اور کو دوست، کافروں کو دوست، مشرکوں کو دوست نہ بناؤ۔ کون فرما رہا ہے؟ خالق کائنات۔ اب جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے کون کون دوست ہیں؟ رب نے فرما دیا کہ مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ۔ اب آگے سنیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، رب فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ عبادت گزار بندے ہیں، متقی پرہیزگار بندے ہیں، رب فرما رہا ہے ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی ان کا ولی، اللہ بھی ان کا دوست، اللہ بھی ان کا مددگار، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دوست، اس کا رسول بھی مددگار، اس کا رسول محبوب، والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جو نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، وہ بھی دوست، وہ بھی محبوب، وہ بھی مددگار۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہ بھی مددگار، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی مددگار، اور جو لوگ رکوع ادا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وہ بھی مددگار ہیں۔ یہ میری بات نہیں، اگر ہم قرآن کی آیت پر یا قرآن پر ذرہ برابر بھی شک کرتے ہیں تو دائرہ ایمان سے ہم خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ رب کا قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ مددگار۔ اب اصل میں فرق کیا کرنا ہے؟ اصل چیز کیا ہے جو شبہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے نا؟ حقیقی مدد کس کی ہے؟ بولے نا، اللہ کی ذات کی۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہاں، اللہ پاک جس کو عطا کرے وہ مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کریم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اب اللہ کی مدد حقیقی اور اللہ کے ولیوں کی مدد، اللہ کے نبیوں کی مدد عطائی۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ نہیں کھیلو۔ کمزور لوگوں کو تم قرآن کی آیت بتا کے کہیں اور لے کے جاتے ہو، اصل قرآن کا مقصد کیا ہوتا ہے اور تم کہیں اور لے کے جاتے ہو۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ ہم اگر دربار میں جائیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں، تو ہم وہاں پہ جا کر کیا دعا کرتے ہیں؟ مولا تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں آئے ہیں، مولا کچھ تو عطا کر، کچھ تو عطا کر، یہ دعا کرتے ہیں نا ہم، اور تو کچھ نہیں کرتے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جی کیوں جاتے ہیں ایسی جگہ پر، کیوں ایسے کام کرتے ہیں؟ آئیے حدیث پاک سناتا ہوں کہ رب تعالیٰ جو رب کے نیک بندے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو کتنی شان عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، رب قدیر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل آ تو صحیح۔ جبریل امین رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ گیا، کہتے مولا کیا بات ہے، کیا حکم ہے؟ رب قدیر فرماتا ہے جبرائیل فلاں بندہ ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں تجھے حکم دیتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبرائیل امین بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان، اللہ کے نیک بندوں کی بتا رہا ہوں میں۔ اب جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل امین آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جا کر تمام فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں، خالق کائنات جو ہے، مالک لم یزل جو ہے، رب قدیر جو ہے، فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، تم سارے فرشتے بھی ان سے بڑی محبت کرو۔ تو تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین کے اندر اس انسان کی عزت توقیر جو ہے بڑھتی جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنا کے ذرا چاہوں گا۔ کچھ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کچھ پراگندہ بال جنہوں نے جوڑے بنائے ہوتے ہیں، کچھ کیے ہوتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور گندے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، جو نماز نہیں چھوڑتے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو گلی محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں نا، بالوں کی لٹھیں بنائی ہوتی ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن روڈوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، جماعت مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن روڈوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا،
جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی سے رب کے نام میں وقف کر دی ہے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ دار سے، دوست احباب سے رشتہ توڑ کے صرف رب کے لیے، رب کی راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بسر کر لیا ہے، میسر کر لیا اس کے لیے، ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پراگندہ بال، غبار سے ہٹے ہوئے کپڑے جو ہیں، ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ رب کی قسم کھا لے اور کوئی بات کہہ دیں تو رب تعالیٰ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ جو صحاح ستہ کی کتابوں میں آتی ہے، مشکات سے اس کی حدیث پاک ہے، تو رب تعالیٰ ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے۔ تو ہم اگر اللہ کی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ حقیقی مدد اللہ، عطائی مدد انبیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی تمام کی ہے۔ اور ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، بڑے آسان سے چاہوں گا۔ گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا چور کو سامنے لا، یا پولیس کے پاس جاتے ہیں؟ پہلے دعا کرتے پھر کہاں جاتے ہیں؟ پولیس کے پاس پرچہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چور آ گئے ہیں، چوری کر کے لے رہے ہیں، تو پولیس کے پاس کیوں جاتے ہیں بھائی؟ مددگار تو اللہ ہے، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ بیمار ہوتے ہیں ہم، کس کے پاس جاتے ہیں؟ راستے میں سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، کہیں دور سفر کرنا ہو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، تو سائن بورڈ کا سہارا کیوں لیتے ہیں آپ؟ مدد تو اللہ کی ہے، کیوں لیتے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ کنسیپٹ اپنے کلیئر کرنا ہے کہ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، باقی عطائی مدد جس کو اللہ پاک عطا کرے وہ کر سکتا ہے۔ ہم پیسے لیتے ہیں ماں باپ سے، حقیقی مدد تو اللہ کی ہے، ماں باپ سے کیوں مانگتے ہو؟ اپنے بہت سے ایڈوانس کیوں مانگتے ہو؟ بتائیں نا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے نا، لوگوں کو پتہ نہیں کس راہ کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر چیز پر قادر اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کی مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جس کو اللہ پاک عطا کر دے تو وہ مدد کر سکتا ہے۔ دعا ہماری جہاں سے کہ اللہ کرے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کی پہچان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔